الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الافام کی جانب سے میں ہوں حافظ عبدالجانہ شیخ۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر تیسرا پارہ مکمل کیا ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کرام کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاقی عقیدہ ہے کہ بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے، اور سب سے افضل اور سب سے بافضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں آگے آیت الکرسی موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی ایک عظیم ترین آیت ہے، اور اس کے اندر معرفت الہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اس آیت کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ہمیں مل رہی ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو بندہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی جو بندہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ شام کے وقت پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ رب العالمین اس کے اوپر محافظ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ تو جو انسان شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ جنات کا معاملہ ہے، شیاطین کا معاملہ ہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کو لازماً پڑھے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے متعلق بڑی ہی اہم بات فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، صرف موت کا پردہ ہے۔ جیسے ہی یہ مرے گا سیدھا یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو بڑی ہی اہم یہ آیت ہے، اس کا ہمیں کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے۔ آگے بیان ہوا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہ جبر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جبر ہے نظریاتی جبر، کہ نظریاتی طور پر آپ کسی کے اوپر جبرن اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ کہ اگر کوئی مسیحی ہے یا کوئی یہودی ہے، آپ اس کے زبردستی اپنا نظریہ مسلط کریں، زبردستی اس کو جو ہے آپ مسلمان بنائیں، یہ چیز نہیں ہے۔ آپ زبردستی اس کام کے نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جو ایک اسلامی مملکت ہے، ایک اسلامی خلافت ہے، ایک اسلامی نظام ہے، وہاں پر جو خلیفہ وقت ہے، جو حکمران وقت ہے، وہ لوگوں کے اوپر زبردستی قوانین کا نفاذ کر سکتا ہے۔ کہ لوگ اگر چوری سے باز نہیں آ رہے تو اس کو زبردستی اس کام سے رکوانا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو زبردستی اس معاملے میں کر سکتا ہے۔ الغرض حکمران وقت کو اس زبردستی کی بالکل اجازت ہے، اور زبردستی بالکل کی جائے گی۔ اسی طرح والدین کو بھی تعلیم دی، والدین کو بھی حکم دیا کہ اولاد کے معاملے کے اندر بھی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر زبردستی کرنی ہے، وہاں اس کو سمجھانا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل نہ برا جانو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جبر کے خلاف نہیں ہے۔ جبر کیا ہے؟ کسی سے اپنا نظریہ منوانا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی شریعت کی مخالفت میں کام کیا جا رہا ہے تو اس کی روک تھام لازمی اور ضروری ہے۔ یہ جبر کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آگے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا، خود کو خدا سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، آپ گئے ہیں، اس کو سمجھانے لگے ہیں۔ تو اب مکالمہ کیا ہو رہا ہے کہ نمرود جو ہے وہ خود کو خدا کی مثل، اللہ رب العالمین کی مثل بتلا رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی مثل ہوں۔ وہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، بھائی تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ بڑی ہی معقول بات کی، لیکن بادشاہ جو تھا وہ ذرا موٹی عقل کا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے قید سے 2 بندے بلائے، ایک کے اوپر سزا نافذ ہو چکی تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی، اور ایک شخص تھا جس کو آزاد کر دینا تھا،
اس کو باعزت بری کر دینا تھا. جناب نے کیا کیا کہ جس کے متعلق قتل کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا, اور جو بری ہونے والا تھا اس کو قتل کر دیا. کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ بندہ ذرا عقل موٹی رکھتا ہے, تو انہوں نے اگلی دلیل جو دی وہ ایسی دی کہ اللہ فرماتا ہے فَبُوہِتَ الَّذِي كَفَرَ, کہ جو کفر رکھنے والا شخص ہے, یہ نمرود ہے, اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے. وہ دلیل کیا دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے, اور اگر تو خود کو خدا کہتا ہے تو ایک کام کر, سورج کو جو ہے تو مغرب سے لے آ. یہ سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ شش و پنج کے اندر مبتلا ہو گیا, حیران و پریشان ہو گیا, اس کے اوپر کوئی جواب نہ اس کے پاس بن سکا. اسی طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا 4 پرندوں والا, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ التجا کی, یہ دعا کی کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى, کہ اے میرا رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں, پکا ایک ایمان لاتا ہوں. ذرا اطمینان قلب, ظاہر سی بات ہے ایک ایمان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, لیکن جب ایک چیز آنکھوں سے دیکھ لی جاتی ہے تو اس کے ایمان اور یقین کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے. آپ کا ایمان اور یقین کامل ہے, آپ اللہ کے حضور یہ بات کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ 4 پرندوں کو جو ہے پالیں اور ان کو اپنی طرف مانوس کر لیں, اپنی طرف پرندوں کو مانوس کر لیں. لہٰذا آپ نے 4 پرندے لیے اور ان کو اپنی طرف مانوس کر لیا. تو جب ان پرندوں کو آپ سے انسیت ہو گئی, آپ کے بلانے پر, آپ کے پچکارنے پر, جب وہ پرندے آپ کے پاس دوڑے دوڑے آنے لگے, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ان 4 کو ذبح کرو, اور ان 4 کا جو گوشت ہے, جو ان کا پوست ہے, جو ان کے پر ہیں, وہ ان کو آپس میں خلط ملط کرنے کے بعد ان کو مختلف سامنے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر رکھ دو, ان کو 4 حصوں میں منقسم کر کے رکھ دو. پھر جب رکھا گیا تو پھر حکم ہوا کہ اب اپنے پرندوں کو آواز دو. جب آپ پرندوں کو آواز دیتے ہیں, پہلے کو دیتے ہیں, تو وہ وہاں سے کہیں سے پر اٹھتا ہے, کہیں سے ٹانگ اٹھتی ہے, کہیں سے کچھ, پورا پرندہ زندہ ہوتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ جاتا ہے. اسی طرح دوسرا پرندہ ہے, تیسرا پرندہ ہے, چوتھا پرندہ ہے. تو مردہ کس طرح زندہ ہوتا ہے, موت کو حیات کیسے ملتی ہے, یہ چیزیں آپ نے جو ہے اپنی آنکھ سے اس موقع پر دیکھی. اسی طرح آگے جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق بیان ہوا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر بویا جائے, ایک دانہ زمین کے اندر بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں. ایک دانہ بویا, اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. 7 نکلی, ہر ایک کے اندر 100 700 ہو گئے. تو اللہ کی راہ کے اندر جو ہم ایک دانہ خرچ کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں کتنا مل رہا ہے؟ 700 گناہ مل رہا ہے, 700 مرتبہ زیادہ ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے. تو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے. اور اللہ کی راہ کے اندر جب بھی مال خرچ کیا جائے اس کے اندر احسان جتلانے والا امر نہ ہو. اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے وہ منع فرمائے اس بات سے کہ تم جو ہے کہیں اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرو اور مقصد کیا ہو, کسی کو تکلیف دینا ہو یا احسان جتلانا ہو. کہ بسا اوقات لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی عزت کو, اس کی ذات کو مجروح کرنا, اس کو جو ہے کمتر ثابت کرنا, یا اس کے جذبات کو یا اس کی وقت کو کم کرنا, یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ چیز نہ ہو. اور نہ ہی جب وہ مال خرچ کرے احسان نہ جتلائے, کہ کہیں سنا ہو کہ مال دے رہا ہو اور اس کے بعد یا اس کے اوپر یا لوگوں کو بتا رہا ہو جی فلاں تو جی میری کمائی پہ پل رہا ہے, فلاں تو جو ہے وہ میری دولت پہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیں, اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی اس کو اذیت نہ پہنچائیں, اور نہ ہی اس کے اندر احسان جتلانے والا کوئی عنصر شامل ہو. اسی طرح آگے حکم دیا گیا, اس بات کا مزید تذکرہ ہم 4 سپارے کے شروع کے اندر بھی انشاءاللہ کریں گے, کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر اچھا مال تم نے دینا ہے. اللہ کی راہ کے اندر ردی مال خرچ نہیں کرنا, کمتر مال خرچ نہیں کرنا. کہ تم نے اللہ کی راہ کے اندر جب نکالنے کی باری آئی تو تم نے اپنے مال کو دیکھا کہ جو اس کے اندر کمتر تھا, بالکل رخیص مال تھا, وہ اٹھا کر تم نے اللہ کی راہ میں دیا. ایسا تم نے قطع نہیں کرنا ہے, بلکہ جو اچھا مال ہے
جو اچھا مال ہے وہ تم نے اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے۔ اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے، جب اللہ کی راہ کے اندر انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے، تو شیطان ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، شیطان کہتا ہے جی فقیری آ جائے گی، کمی آ جائے گی، جیب جی خالی ہو جائے گی۔ تو یہ شیطان کے دھوکے کے اندر نہیں آنا ہے، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے تو اللہ کی راہ کے اندر اس کو خرچ کرنا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، کہ اللہ رب العالمین حکمت جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ حکمت، یہ دانائی اللہ رب العالمین جو ہے جسے چاہے عنایت کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے آگے فرمایا اور جسے حکمت اور دانائی دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، خیر کثیر اسے مل گیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ صرف عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کہ بہت ہی کم لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے، لیکن اپنے علم کے مطابق نہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر عمل کر رہے ہیں تو اس علم کو آگے نہیں پہنچا رہے، اپنے علم کو سینے میں لیے جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی دینی کام نہیں کر رہے، دینی نشو و اشاعت نہیں کر رہے، اپنی حکمت سے دنیا والوں کو بہراور نہیں کر رہے، اس کو اپنی ذات تک ہی محظوظ اور اپنی ذات تک ہی اس کو مخصوص کیا ہوا ہے، یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حکمت سے و دانائی سے نوازا ہے تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے تقسیم کریں۔ اور جو صدقہ کریں، صدقے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوشش کریں، چاہے واجبی ہو، فرضی ہو یا نفلی ہو، اس کو انسان خاموشی کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن بسا اوقات ترغیباً اعلانیہ صدقہ بھی کرنا درست ہے، ترغیب دی گئی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اعلانیہ صدقہ جب بندہ کرتا ہے دوسروں کو کیا ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، تو اعلانیہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہو وہ ترغیب کا ہی ہو۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری والا عنصر آ گیا تو وہ جو بھی مال دیا جا رہا ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ اصل فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اور جب تک اس مال کے خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ہی مقصود نہ ہو تو پھر فائدہ حاصل حقیقی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اعلانیہ صدقہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صدقہ کرتے ہوئے یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو میں اعلانیہ صدقہ کر رہا ہوں اس کو دیکھ کر لوگ بھی ذوق پکڑیں گے، شوق پکڑیں گے، وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کریں گے۔ اسی طرح سائلین کے متعلق ایک بہت اہم نصیحت کی گئی کہ ایک تو کہا کہ جب تم صدقہ دو تو دیکھو کہ تمہارے معاشرے میں جو سفید پوش حضرات ہیں، انسان جو اس کے لواحقین ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے اندر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سفید پوش ہے، عموماً ان کے متعلق جانتے ہیں، گھر کے اندر آمد و رفت ہوتی ہے، ان کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، تو جب بھی مال اس نے خرچ کرنا ہے، اس نے صدقہ یا زکوٰۃ نکالنی ہے تو پہلے اپنے اہل و عیال میں دیکھے کوئی سفید پوش شخص موجود ہے، اگر ہے تو اس کو دیا جائے، اس کو دیا جائے، کیونکہ سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر سوال نہیں کرتے ہیں، وہ آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، بلکہ خاموشی کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے ان کا۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے قریبی ہیں یا ہمارے رشتہ داروں کے اندر موجود ہیں تو ہم نے ان کی خاموشی سے جا کر مدد کرنی ہے۔ آگے جو ہے چمٹ کر سوال کرنے سے منع کیا گیا، چمٹ کر سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ چمٹ کر سوال کرنے کا ایک نقصان عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو کچھ مال دے رہا ہے، اگر آپ اس سے جا کر چمٹ کر سوال کریں گے تو بسا اوقات بلکہ عموماً وہ برا مان جاتا ہے، وہ عموماً برا مان جاتا ہے، اور یہ ایک آزمودہ بات ہے۔ کئی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ گزرے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی مرضی سے معاونت کرتا ہے، لیکن جب جا کر اس کے در کے اوپر دروازہ بجایا گیا تو اس نے اس بات کو بڑا ہی جو ہے نامناسب سمجھا اور کہا کہ یہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہے، آپ تو جو ہے وہ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں میرے۔ تو چمٹ کر سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی بندہ دیتا ہے تو اس سے ساتھ جو ہے وہ چمٹنے والا معاملہ نہ ہو، ایک دوری والا معاملہ رکھیں اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں۔ یہ سائلین کے لیے ایک اہم نکتہ ہے۔ اور ہمارے یہاں پر جو سائلین ہیں، اکثر جو بھکاری حضرات ہیں، یہ زیادہ تر ان کے اندر پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے ایک پورا مافیا بیٹھا ہوتا ہے،
سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف ڈاکومنٹریاں ان کے اوپر بنائی ہیں، پورا مافیا ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو کوشش کیا کریں جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان سے اجتناب کریں، اس کے بجائے جو ہمارے قرب و جوار کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بہتری والا معاملہ کریں. میں ایک یہاں پر بات کروں، میں عموماً دیکھتا ہوں بڑی بڑی این جی اوز کے اندر یا بہت سی دینی جماعتوں کے اندر، ایک یہ میں شکوہ بھی ہے لوگوں سے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ملازموں کے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وقت پر نہ تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں یا ان کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ظلم سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، سیونگ سے اپنے بڑے بڑے بنگلات بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن زندہ کب تک رہنا ہے؟ جب موت قریب آتی ہے پھر وہ بنگلات وہ سب چیزیں اب تو کسی کام کی نہیں، اب تو کسی کام کی نہیں. پھر یہ بنگلے بڑی بڑی این جی اوز کو ڈونیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دینی جماعتوں کو ڈونیٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے بندو، آخری وقت میں بھی تم نے جب یہی کام کرنا ہے تو کسی دوسرے کی زندگی تو عذاب نہ بناؤ. تم اپنے ماتحت لوگوں کی زندگیاں تم نے جو ہے عذاب بنا دی، ان سے جو ہے وہ ان کو تنگ کیا، ان کے اہل و عیال کو تنگ کیا، تو یہ چیز جو ہے کسی صورت درست نہیں. تو اس طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے. آگے سود کے متعلق سود کی حرمت کے متعلق بات ہوئی، اور بیان ہوا کہ جو بندہ سود کا لین دین کرتا ہے وہ روز قیامت حواس باختہ کھڑا ہوا ہوگا. ایسے حواس باختہ جس طرح شیطان کے چھونے سے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس طرح ہوش اڑے ہوئے ہوں گے اور بربادی وہ وہاں پر اپنی دیکھ رہا ہوگا. اور سود کے متعلق ایک اہم بات، کیونکہ اوپر صدقے کی بات ہوئی، پھر سود کی بات ہوئی، پھر اللہ نے آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ بظاہر سود سے مال بڑھ رہا ہے لیکن یہ مال برکت سے خالی ہے، یہ مال برکت سے خالی ہے. اور صدقہ دینے سے بظاہر مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن اس سے برکتیں آ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑا فرق رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور سود کے متعلق بہت بڑی وعید کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے، سود سے تم باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. یہ بڑی سخت وعید ہے. کسی اور گناہ کے متعلق اس طرح کی بات قرآن و حدیث کے نہیں کی گئی. سود کے متعلق بات ہوئی کہ سود کا جو بندہ کام کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ یا باز آ جائے یا اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کون ایسا بندہ جو ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ اچھا آگے جی، قرض لکھنے کے احکامات بیان ہوئے کہ جب قرض سے کوئی معاملہ کرو تو اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی کہ اس کو لکھ لیا جائے، کیونکہ لکھنے سے بہت سارے امور بہتر طرز میں آ جاتے ہیں. لکھت میں چیز موجود ہوتی ہے، اگر کوئی بھول جائے یا بعد میں کوئی بد نیتی کا مظاہرہ کر رہا ہو، جب تحریر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی آگے جا کر سود مند ثابت ہوتی ہے. اسی طرح آگے سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری 2 آیات ہیں، اور یہ بڑی ہی بافضیلت آیات ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں، معراج کے اندر تحفے کے طور پر آپ کو یہ 2 آیات ملی ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو رات کو پڑھ لے، صبح تک یہ آیات اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، اور عرش کے خزانوں میں سے اسے خزانہ قرار دیا گیا ہے. بڑی ہی بہترین دعا دوسری آیت کے اندر ہے. پہلی آیت کے اندر ایمانیات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول ایمان لے کر آئے ہیں، اہل ایمان لے کر آئے ہیں. کس بات کے اوپر؟ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے. دیکھیں شروع کے اندر جو بات ہوئی، انبیاء کرام کے اندر بعض کے اوپر فضیلت برحق ہے، قرآن نے بھی بیان کیا اس چیز کو، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی تنقید شروع کر دیں، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. کسی نبی کی ہم نے تنقید نہیں کرنی کہ ہم جو ہے وہ شان بڑھانے کے اندر کسی دوسرے کی شان گھٹا دیں، یہ نہیں. سب کا احترام، سب سے محبت رکھنی ہے، اور جس کی جو فضیلت ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو وہ مقام دیا جائے. سورہ بقرہ یہاں پر ختم ہوتی ہے. آگے سورہ آل عمران ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے. آل عمران سے مراد کیا ہے؟ آل کہتے ہیں بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، یا ماننے والوں کو. 2 معنی ہیں، ماننے والے بھی آل کے اندر آتے ہیں اور اہل و عیال بیوی بچے بھی آل کے اندر آتے ہیں. تو آل عمران سے مراد عمران جو ہے 2 عمران گزرے ہیں.
ایک عمران جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، موسیٰ بن عمران، اور ایک عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہاں پر جو آل عمران ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہود سے خطاب کیا گیا، اور یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ان سے جو مکالمہ ہوا، ان سے جو باتیں ہوئی، پھر مباہلہ کی جو ان سے باتیں ہوئی، اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو آل عمران رکھا گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں کہ لوگوں نے آل عمران سے مراد ایک عجیب قسم کی بات انہوں نے لی کہ آل عمران سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا نام جو تھا وہ عمران تھا، تو آل عمران سے متعلق آل ابو طالب کی بات اس میں ہوگی۔ یہ بالکل ہی ایک شاذ موقف ہے اور یہ درست موقف نہیں ہے۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ ہوئی۔ کہ ظاہر سی بات ہے عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، عیسائی تین خدا کے ماننے والے ہیں، تثلیث کا عقیدہ ان کے اندر موجود ہے، تو پہلے توحید کی بات ہوئی، اور اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت الحی کا بیان ہوا۔ حی وہ ذات جو ابد سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، پھر آپ کو جو ہے صلیب کے اوپر آپ کو شہید بھی کیا گیا، اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ آپ کو شہید کیا گیا، پھر 3 دن آپ جو ہے آپ کو قبر کے دفنا بھی دیا، 3 دن کے بعد جو ہے آپ زندہ ہو گئے۔ تو 3 دن موت طاری رہی، پھر شروع کے اندر وجود نہ تھا۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے، حقیقی خالق تو وہ ہے جو ابتدا سے زندہ ہے اور آخر تک زندہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اگر خدا مان رہے ہو تو یاد رکھو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کے اوپر حیات جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہی تمہارے عقیدے کے متعلق۔ اور مسلمانوں کو جو عقیدہ وہ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی اور موزانہ پیدائش ہے، اور ابھی آپ زندہ حالت کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ آگے جی قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات کے متعلق بات ہوئی کہ قرآن مجید میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ متشابہ آیات ہیں۔ محکم حلال و حرام کی، احکامات کی، یہ محکم آیات ہیں، انسان کے لیے واضح ہیں۔ متشابہات والی آیات جیسا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق آیات ہیں، تو یہ جو عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذکر اس لیے کی گئی کہ جو عیسائی حضرات ہیں، مسیحی حضرات ہیں، انہوں نے قرآن میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی بات کی، اب اس کو چھوڑ کر جو اللہ رب العالمین نے انہیں کلمت اللہ کہا ہے یا روح اللہ کہا ہے اس کو پکڑ لیا، اور اس کلمت اللہ سے، روح اللہ سے اپنے معنی نکال کر ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا۔ تو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں اور اسے اپنا معنی نکالتے ہیں۔ یہی طرز گمراہ فرقوں کا ازل سے لے کر ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ متشابہات اس طرح کی بات لے کر آئیں گے اس آیت سے جو کہ سلف صالحین کا منہج یا سلف صالحین کا نظریہ اس حوالے سے موجود نہیں تھا، تو متشابہات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر محکمات اور متشابہات کے متعلق بات ہوئی۔ آگے غزوہ بدر کے متعلق گفتگو ہوئی، غزوہ بدر کا مزید تفصیل تذکرہ آگے آئے گا کہ 2 گروہوں کا تذکرہ بیان ہوا کہ ایک تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا جہادی قافلہ تھا۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے نکلے تھے، لیکن ملاقات ابو جہل کے قافلے سے ہو جاتی ہے، لیکن ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں یار یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ بڑا کام کرتے ہیں اور بڑی ایڈ ان کی چل رہی ہیں، بڑا جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑا غریبوں کو نوازتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بڑے ہسپتال بنا رہے ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ ابھی کچھ دن پہلے جنگ اخبار کے اندر بھی ایک کالم نگار نے کالم لکھا، تو اس نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا جس نے بڑی انسانیت کی خدمت کی،
تو کہا کہ اس نے بھلے کلمہ نہ پڑھا تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ صرف اس کی ساری خدمتیں چھوڑ کر صرف کلمے کے اوپر اس کو جانچے گا۔ تو یہ عجیب طرح کی سوچ ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، جب تک وہ دین اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے، ان کے پاس دعوت پہنچ جاتی ہے، وہ قبول نہیں کرتے، کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، وہ جو بھی اچھا کام کر لیں ان کی اچھائیوں کا بدلہ ضرور ملے گا ان کو، لیکن یہ چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمہ شہادت کا اقرار کریں۔ آگے جی بڑی پیاری آیت کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آگے مومنوں کو منع کیا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ جب انسان کفار سے دوستی لگاتا ہے پھر اس کا ایک بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے خرافات کو برا جاننا چھوڑ دیتا ہے، ان کے وہ تہواروں میں شرکت کر رہا ہوتا ہے، ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، بغیر دلیل کے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی محبتیں ان کے اندر آ جاتی ہے۔ آگے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور جب تم یہ کام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ آگے آل عمران کے متعلق بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا ہے، اور آگے مریم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بات ہوئی کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں، لیکن جب ولادت ہوئی ہے، وضع حمل ہوا ہے، تو اس موقع پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک بیٹا دینی کاموں کے اندر تیزی دکھا سکتا ہے، بیٹی اس معاملے کے اندر اتنی تیزی نہیں دکھا سکتی، لیکن میرے نظر مانی ہے، اب اس سے کام کس طرح لینا ہے اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ بچہ تیرے لیے وقف ہے۔ اور زکریہ علیہ السلام جو ہیں، زکریہ علیہ السلام یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت کے اندر آ جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے نوازا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، کہ آج گرمی ہے تو سردیوں کے پھل آ رہے ہیں، سردیاں ہیں تو گرمی کے پھل آ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جب حضرت زکریہ علیہ السلام آ کر دیکھتے تھے تو ان کو کفالت میں زکریہ علیہ السلام کی تھی، تو سارے سامان لانے والے آپ ہی تھے، جب دیکھتے کہ پھل موجود ہے سوال کرتے پھل کہاں سے آیا، تو وہ کہتی ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ اور یہ قرآن کا بڑا ہی پیارا اعجاز کہ جب اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو کتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بے موسمی پھل دیکھا ہے، تو آپ بوڑھے ہیں، حضرت سورہ مریم کے شروع میں جو کیفیت بیان ہوئی کہ بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اب جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بے موسمی پھل دیکھیں تو اللہ کے حضور دعا کی، اللہ جب یہاں بے موسم پھل مل سکتا ہے تو یہاں بے موسم پھل کیوں نہیں مل سکتا؟ یہاں بھلے ہی میں کمزور ہوں یا بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تیرے فضل کے اندر، تیرے اعجاز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت آپ کو دی جاتی ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موعظانہ پیدائش کا تذکرہ ہے، اور آگے فرمایا گیا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو کہ آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہیں، اور یہ آیت ہمیں بڑا فائدہ دیتی ہے۔ یہ عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً مستشرقین اور یہود و نصارہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، بلکہ ورقہ بن نوفل سے آپ نے جو سیکھا وہ آگے بیان کر دیا، جبکہ جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ جو جتنی بھی خبریں ہیں نوحی الیک آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، یہ کسی سے باتیں سنی ہوئی نہیں ہیں۔ آگے جی اہم فلسفہ جو بیان ہو رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، جو کہ سبھی کو دعوت دی جا رہی ہے وہ یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے بیمار کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور ان کا آگے فرمان و بنیادی فلسفہ بیان ہوا کہ ان کا رب اللہ ہے
اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، تو لہٰذا عبادت اللہ کی جائے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب والا واقعہ جو عموماً عیسائی حضرات پیش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بات ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو اس وقت بادشاہ تھا، جس کا نام انجیل کے اندر پیلاطوس آتا ہے، پیلاطوس نام کا بادشاہ تھا، وہ آپ کے خلاف ہوا اور آپ کے خلاف سے سازشیں کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ان سازشوں سے محفوظ رکھا۔ اور یہ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حفاظت کی دعا مانگی، تو جب نبی دعا مانگتا ہے تو اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے، تو آپ نے دعا کی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے محفوظ کر لیا آپ کو، جبکہ انجیل کے اندر یہ کہ آپ نے دعا مانگی لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو صلیب دے دی گئی اور آپ کو اذیت سے دوچار کیا گیا۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ حالت کے اندر اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں پر کہ انی متوفیک و رافعک الیک کے متعلق کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ نہیں اٹھایا بلکہ آپ کو موت دے کر اٹھایا ہے، اور ہمارے یہاں پر قادیانی حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں، قادیانی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دی تو آپ کو، وہ کہتے ہیں صلیب دی تھی، اس موقع پر آپ کو موت نہیں آئی بلکہ آپ جو ہے وہ سفر کرتے کرتے یہاں کشمیر کی طرف اور مری کی طرف آ گئے تھے، اور مری کا نام مری اس لیے کہ یہاں پر مریم علیہ السلام کی قبر موجود ہے، وہاں پر واقعی میں کوئی قبر انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور منسوب کی ہوئی ہے، تو کہا کہ آپ آ گئے تھے، پھر ساری کہانی لا کر جو ہے وہ قادیان سے جوڑ کر اور اپنے جو مزعومہ نبی جو ان کے ہیں اس کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے پوری کہانی لوگوں نے گھڑی ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور باحفاظت ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ سلف صالحین کا یہی متفقہ فہم ہے۔ اب کوئی لغوی کوئی بھی بات کرتا رہے، سلف صالحین کا فہم ہمارے سامنے ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح طور پہ فرما دیا ہے، بتلا دیا ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش بالکل موجود نہیں ہے۔ آگے بڑی ہی پیاری بات کی گئی، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا ہے تم اس چیز کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کر رہے ہو، پھر تو زیادہ مقام حضرت آدم علیہ السلام کو ہو گیا، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں تو آپ ان کو خدا بنا رہے ہیں، پھر ان کا کیا مقام آپ دیں گے؟ تو لہٰذا بڑے ہی پیارے انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال دے کے بات سمجھائی اور الوہیت مسیح کا انکار کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر بین المذاہب مکالمہ کرنا ہے تو جو چیزیں یکساں ہیں، جو چیزیں آپس کے اندر ملتی ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کی جائے، جو اختلاف ہے اس سے بچا جائے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے بلکہ آپ حقیقی یک طرفہ مسلمان تھے۔ پیچھے مباہلے کا چیلنج بھی بیان ہوا کہ در حقیقت جب نجران کے عیسائیوں کا جب وفد آیا ہے، ان کو تبلیغ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، تو شروع کے اندر جب وہ بات چیت کر رہے ہیں تو جب وہ نہیں سمجھ رہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان یہاں فیصلہ نہیں ہو رہا، اللہ فیصلہ کرے گا، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ تو لہٰذا مباہلے کی جب بات ہوئی تو اس موقع پر عیسائی نجران جو ہیں، نجران کے جو عیسائی ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، مباہلے پر تیار نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے وہ سپارے کا جو ہے وہ آخر ہے، اس کے اندر آخر کے اندر بات ہوئی کہ ایمان کے متعلق بات ہوئی کہ ایمان در حقیقت قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا جائے، اور جو شریعت محمدی جو ہمارے پاس آئی ہے، قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے، اس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ان کتاب جو تصدیق اس انداز میں کرتی ہے کہ جن باتوں کی قرآن نے تائید کر دی وہ باتیں برحق ہیں،
اور جو باتیں انبیاء کے خلاف ہیں وہ بات سراسر جھوٹی ہیں، اور جو باتیں نہ خلاف ہیں نہ تائید میں ہیں ان کے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آخر کے اندر وہی آیا جس کے متعلق میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، اور آخر کے اندر توبہ کی دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس موقع ہے، سمجھ لو اور توبہ کر لو۔ جب آخری وقت آئے گا، جب موت کا وقت آئے گا، پھر یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے بھی آخری وقت میں کوشش کی لیکن توبہ آخری وقت کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موقع ہے، باز آ جاؤ، اپنی سرکشیاں ختم کر دو۔ تو یہاں پر ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنی میں قرآن سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے الا البلاغ۔